الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اخلاص، عقیدت، محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، اللہ پاک جل شانہ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی۔ دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی چوکھٹ پر بلایا۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے میرے آپ کے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لخت جگر، شیر خدا علی مرتضیٰ کا نور نظر، تمام صحابہ کرام کی محبت کا پیکر، کل عالم کے مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی۔ ایسی دردناک داستان ہے
حالانکہ اس مہینے میں اور چند امور بھی وجود پذیر ہوئے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ ایسا دردناک واقعہ ہے، ہم دیگر سارے امور واقعات کو بھول گئے اور ہماری یہ ذہنیت بن گئی محرم کا مہینہ یعنی شہادت حسین کا مہینہ۔ حالانکہ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ پاک جل شانہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، جنت میں داخلہ دیا، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ نوح علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار کو اللہ تعالیٰ نے کشتی کے ذریعے سے بچایا، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دریا پار کرایا، فرعون غرق ہو گیا، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے پھانسی پر چڑھانے کا پروگرام بنایا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ بہت سارے واقعات اس مہینے میں اس تاریخ میں وجود پذیر وقوع پذیر ہوئے، لیکن واقعہ کربلا، شہادت حسین کا واقعہ، وہ داستان ایسی دردناک داستان ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات رچی بسی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ یعنی شہادت حسین کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی موت دے، مرتے وقت اللہ کی توحید، نبی کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت اور اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے۔ اسی عقیدے پر میرا آپ کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، ورنہ سچی بات یہ ہے مسلمانوں، میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے، جس معاشرے میں آج ہم سانس لے رہے، دائیں بائیں ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے، میرے آپ کے دامن میں کوئی صحیح سجدہ نیکی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکے۔ 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتا، 95% مستورات نماز نہیں پڑھتی، موت کے وقت منہ سے کلمہ نہیں نکلتا، آج تلاوت قرآن کی توفیق نہیں، سجدوں کی توفیق نہیں، قرآن جانتے، ساری چیزیں سارے مسائل جانتے، جان بوجھ کے حرام کھاتے۔ صحابہ کرام کا لشکر گزرنے لگا، کچھ جانوروں کو دیکھا جن کی پیشانیوں پہ قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ جانور غلاظت کھا رہے، ناپاکی کھا رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین لرز گئے، تڑپ اٹھے، پوچھا یا رسول اللہ تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی؟ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ جانوروں کو دیکھا جن کی پیشانیوں پہ قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ جانور غلاظت کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، قیامت سے پہلے پہلے میری امت کا ایسا ہی حال ہو جائے گا، قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، لیکن کام ایسے ایسے کریں گے جیسے یہ جانور تمہیں کر کر دکھلا رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا شراب پینا حرام ہے، پھر بھی مسلمان جوان پیتا ہے؟ کون نہیں جانتا سٹھا کھیلنا حرام ہے، پھر بھی کتنے لوگ سٹھا کھیلتے؟ کون نہیں جانتا لوگوں سے قرض کے نام پر پیسہ لے کر واپس نہ دینا حرام ہے؟ کتنے لوگ ہیں قرض کے نام پر پیسہ لیتے، واپسی کا نام نہیں لیتے۔ حقوق العباد میں تو ہم بہت پیچھے، معاملات میں تو مسلمان بہت پیچھے۔ کسی سے 2 پیسے لینے ہو تو ہزاروں باتیں بنانا مسلمان جانتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ
سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام. پچھلی قوموں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. کتنی تیز ہوائیں چلی. 7 رات 8 دن اتنی تیز ہوائیں چلی. پٹک کے لوگوں کو زمین پہ دے مارا. مشکاۃ شریف میں موجود ہے. صحابہ کرام کا لشکر گزرنے لگا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان بستیوں کے پاس سے جلدی سے گزر جاؤ. تمہیں کتنی بھی شدت کی پیاس لگی ہو ان کنووں کا پانی نہ پینا. صحابہ کرام نے پوچھا کیا ان کنووں کا پانی ناپاک ہے؟ فرمایا نہیں ان کنووں کا پانی پلید ہے. فرمایا نہیں. کہاں ان کنووں کے پانی میں زہر ملا ہوا ہے؟ فرمایا نہیں. کافر کیوں نہ پیے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کنووں کا پانی پینے والوں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو تم پیو تم پر بھی وہ عذاب آ جائے. بے شمار واقعات ہیں مسلمانوں، لیکن آج مسلمان سدھرنے کا نام نہیں لیتا. مرد عورت جوان بوڑھا سارے لگے بدماشی میں. وہاں سارا گھرانہ نیزوں پہ چڑھ گیا. ہم سے سود نہیں چھوٹتا. 72 صحابہ کی لاشوں کو نیزوں پہ چڑھا کے کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا. جلوس نکالے گئے. آج کی نسل ناچ گانے میں لگی ہوئی ہے. اور میرا آپ کا عقیدہ ہے اہل بیت سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. بولو زور سے بے شک. مالک کائنات کی قسم فجر کی نماز کا ہم اس وقت تک سلام نہیں پھیرتے نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک آل رسول پر درود و سلام نہ پڑھ لیا جائے. ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، وتر کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، چاش کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں، اوابین کی نماز مکمل نہیں. کوئی نماز اس وقت تک قابل قبول نہیں بن سکتی جب تک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھا جائے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظمتوں والا جوان، اتنا خوش بخت جوان، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے. حسن نام کسی کا نہیں رکھا گیا، حسین نام کسی کا نہیں رکھا گیا. سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے، نام رکھا. اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ کیا نام رکھا؟ کہا حرب. عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے لڑاکو، جنگجو، شجاع، بہادر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حسن. تھوڑی مدت کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. پوچھا بیٹی کیا نام رکھا؟ کہا حرب، لڑاکو، جنگجو. کہا نہیں اس کا نام حسین ہے. یہ دو وہ نام ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں سے چھپا کے رکھے تھے. سب سے پہلے میری بیٹی کے دونوں بیٹوں کا یہ نام رکھا جائے گا. جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے. حذیفہ بن الیمان صحابی ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہے. ایک دفعہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حذیفہ سے کہا جا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا، میرا بھی سلام کہنا اور میرے لیے تیرے لیے بخشش کی دعا کرانا. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر حاضر ہوئے. مغرب کی نماز کا وقت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں مغرب کی نماز پڑھی. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وظائف میں لگ گئے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ تشویش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب فارغ ہو. میری ماں نے مجھے تاکید سے کہا ہے میرا سلام پیش کرنا اور میرے لیے اپنے لیے بخشش کی دعا کرانا. حتیٰ کہ وظائف میں عشاء کا وقت ہو گیا. عشاء کی نماز پڑھی، بعد میں وظائف میں مشغول ہو گئے. پھر جب وظائف سے فارغ ہو کر حجرہ عائشہ کی طرف جب چل دیے، حذیفہ فرماتے میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا. میرے قدموں کی آہٹ
جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنی، پوچھا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ ما حاجتک، کیا کام ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، جا اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے۔ حذیفہ سوچنے لگے جو کام جس مقصد سے آیا تھا وہ دعا تو مجھے پہلے ہی دے دی۔ جب حذیفہ واپس جانے لگے، واپس بلایا، حذیفہ ادھر آ، ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے بشارت سنائی ہے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ اللہ کے نبی سے پیار کتنا تھا، خود حضور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنین سے پیار کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں چکر کاٹ رہے، کمر پہ حسن بھی سوار ہے، حسین بھی سوار ہے، پاؤں بھی اور گھٹنا بھی زمین پر رکھے ہوئے۔ اندازہ لگاؤ جن کی سواری امام الانبیاء بنے، جن کی سواری حبیب اللہ بنے، جن کی سواری محمد مصطفیٰ بنے، جن کی سواری تاجدار مدینہ بنے، جن کی سواری قاب قوسین کے مقام کا مالک بنے، والضحیٰ جن کے چہرے کا خطاب ہو، واللیل جن کی زلفوں کا خطاب ہو، السلام علیکہ ایھا النبی کے ذریعے جن کو خوشخبری سنائی گئی ہو، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا جن کو اعزاز ملا ہو، اللہ نے جن کو اپنا دیدار کرایا، اپنا کلام سنایا، جس نبی کی اتنی بلند پرواز ہو، اس کی کمر پر دو شہزادے سوار ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا، فرمایا نعم المرکوب مرکوبکما، وہ میرے بھتیجو مبارک ہو، تمہاری سواری کتنی عالی شان سواری ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او فاروق سواری نہ دیکھ، نعم الراکبان، فاروق سواری نہ دیکھ، میری کمر پر دیکھ، سوار بھی تو کتنے عالی شان ہے، سواری نہ دیکھ، سوار بھی تو دیکھ کتنے عالی شان ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ کام تھا، رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کنڈا کھٹکایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر آئے، چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے اپنا کلام شروع کیا، میں نے اپنا مقصد ظاہر کیا، لیکن دوران گفتگو میں دیکھ رہا تھا چادر کے اندر دونوں طرف کوئی چیز حرکت کر رہی تھی۔ میرے دل میں یہ بات آئی آخر چادر کے اندر کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ جب میری بات پوری ہوئی تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ادباً پوچھا یا رسول اللہ یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آپ نے چادر کھولی، مشکات میں ہے، ایک پہلو میں حسن تھے، دوسرے پہلو پر حسین تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبب من احبہما، تو بھی ان سے محبت کرنا جو ان دونوں سے محبت کرے۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم پیغام حسین کو سینے سے لگائے۔ کیا تھا پیغام حسین؟ زندگی پر نماز نہ چھوڑنا، بولو زور سے انشاءاللہ، وہ ہے پیغام حسین۔ سچے پکے حسینی بننا چاہتے ہو تو 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش چاہتے ہو 5 وقت کے مسلمانوں نمازی بن جاؤ۔ وہ تو آتی نہیں، وہ تو پڑھی نہیں جاتی، حرام چھوٹتا نہیں، قرآن ہاتھ میں پکڑتے نہیں۔ ایک دفعہ فاطمہ بھی سوئی ہوئی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوئے ہوئے، حسن حسین بھی لیٹے ہوئے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی، کہا اماں پانی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ ایک بکری تھی جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھ تھنوں کو لگائے، تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ بے شمار معجزات تھے، بولو بے شک۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تو ہاتھ بلند کر، میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا، تو ہاتھ بلند کر۔
کر میں ابو ہریرہ کی اماں کو صاحب ایمان بنا دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر میں جابر کے کھانے میں برکت ڈال دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر میں مکہ فتح کرا دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر میں شیر خدا پر گرمی سردی کا اثر ختم کر دوں گا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر میں مدینہ والوں کو بارش عطا کر دوں گا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر کل قیامت کا دن ہوگا, ہاتھ تو اٹھائے گا, آنسو تو بہائے گا, میں خدا وعدہ کرتا ہوں تیری امت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو میں کھول دوں گا. ہاتھ پھیرا, دودھ تھنوں سے لبریز, پیالے میں دودھ نکالا, اندر آئے, حسین آ گئے سامنے, مانگا تھا حسن نے, کہا نانا مجھے دے دو, کہاں ہٹو, پہلے حسن کو پلاؤ. فاطمہ فرمانے لگی آپ کو حسن سے زیادہ پیارے. کہا ایسی کوئی بات نہیں, جس نے پہلے مانگا اس کا پہلا حق ہے. لیکن حقیقت یہ ہے سر سے لے کر کمر تک حسن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. ہمارا بچہ نانا کی گود میں کھیلے گا, ہمارا بچہ دادا کی گود میں کھیلے گا, ہمارا بچہ موسی کی گود میں کھیلے گا, ہمارا بچہ اماں کی گود میں کھیلے گا, ہمارا بچہ ہمشیرہ کی گود میں کھیلے گا. حسین کتنا خوشبخت جوان ہے, کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا. اور ماں بھی دیکھو, کون ماں تھی؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خاتون جنت. فاطمہ کی داستان تو گھروں سے بلا دی گئی, ساری رات عبادت کر دی, صبح اٹھتی آنسو بہاتی, کہا مالک رات کتنی چھوٹی بنائی, صبح ہو گئی ابھی تیری بندی کا شوق بندگی پورا نہیں ہوا. ہمارے گھروں میں آدھی رات تک فلم چلتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے دروازے پر تشریف لائے, آواز لگائی لختے جگر نور نظر میں اندر کو آنا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی ابا جان اندر آنے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو. چادر اندر پھینکی, بعد میں تشریف لے گئے. پوچھا لختے جگر نور نظر چادر پہلے کیوں منگوائی؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ روتی روتی فرمانے لگی ابا جان تنگی اتنی ہے, فاقہ اتنا ہے, حالت اتنی غیر ہو گئی, پورا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں. نماز کے لیے کھڑی ہوئی, کھڑی ہوتی ہے پھر گر پڑتی ہے, کھڑی ہوتی ہے پھر گر پڑتی ہے, 4 دفعہ اٹھی 4 دفعہ گری. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیوں بار بار گر پڑتی ہے؟ کہا ابا جان آج تیری بیٹی کا 5 دن کا فاقہ ہے. کہا مصلی اٹھا, مصلی اٹھایا, ساری زمین سونے کی بنی ہوئی تھی. کہا بھر لے برتن, الماری بھر لے. فاطمہ سے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن قیامت کے دن رتی رتی کا حساب دینا پڑے گا. علماء نے لکھا اتنی بات سن کر فاطمہ نے سونے پہ تھوک دیا. کہا ابا فاقہ منظور ہے, قیامت کا حساب منظور نہیں ہے. ہمیں تو پراپرٹی چاہیے, مال چاہیے, کیسا بھی ہو, حرام کا ہو. سانپ اپنی خوراک ڈھونڈتا ہے نا, ویسے مسلمان پیسے بنا لیتا ہے. قرآن کی پرواہ نہیں, نبی کے فرمان کی پرواہ نہیں. پہلے زمانے کے بزرگ کیسے تھے؟ ابو صالح بہت بڑے اللہ والے گزرے, ایک نہر کے پاس سے گزر رہے تھے, بھوک لگی تھی, پانی کی دوش میں تیرتا ہوا ایک سیب کا دانہ آیا, آدھا چبایا, پھر ان کا ضمیر جاگا, ان کے دل میں یہ خیال آیا یہ مال تو میرا نہیں تھا, یہ تو کسی اور بندے کا ہے, میں نے آدھا چبا لیا. کل قیامت کے دن حقوق العباد کی فہرست کھلیں گی, اور اگر اس نے مجھ سے دعویٰ کیا, میرے خلاف دعویٰ کیا کہ اس نے میرا آدھا سیب کا دانہ چبایا تھا, میں کہاں سے دوں گا؟ تو جس سمت پانی آ رہا تھا اس سمت چل دیے. مقصد یہ تھا کہ جس کا یہ سیب کا دانہ اس سے معافی کراؤں. چلتے رہے, ایک باغ آیا, باغ کے اندر گئے. وہ باغ کا مالک تھا عبداللہ صومعی, اور مالک سے جا کر کے کہا میں نے
تیری ایک سیب کا دانہ میں نے آدھا چبایا ہے، معافی کروانے آیا ہوں۔ عبداللہ صاحب فرمانے لگے ویسے تو معافی نہیں ملتی، ایک شرط رہے گی۔ کہاں کیا؟ کہاں 12 سال میرے سیب کے پیڑوں کو آپ کو پانی پلانا پڑے گا۔ کہاں 12 سال؟ کہاں 12 سال؟ پھر معافی مل جائے گی؟ کہاں مل جائیں گی؟ ٹھیک ہے، 12 سال ابو صالح نے عبداللہ صاحب کے سیب کے درختوں کو پانی پلایا۔ جب 12 سال ختم ہونے کے قریب آئے تو عبداللہ صاحب کے یہاں کچھ مہمان آئے تھے۔ انہوں نے ابو صالح سے کہا جاؤ سیب توڑ کے لے آؤ۔ وہ سارے کچے توڑ کے لے آئے۔ کہا ابو صالح 12 سال ہو گئے پانی پلاتے پلاتے، ابھی سیبوں کی پہچان نہیں ہوئی، کون سے کچے ہوتے، کون سے پکے، کون سے ادھ کچے، کون سے ادھ پکے۔ وہ کہنے لگے خدا کی قسم ایک جرم کی سزا بھگت رہا تھا، آج 12 سال ہو گئے میں نے کبھی کسی سیب کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ ہماری گلی کے پاس سے گنے کی ٹرالی گزر کے تو دیکھے، باپ پیٹ تھاپتا ہے ماشاءاللہ میرا بچہ 2 ڈنڈے اٹھا کے لے آیا۔ بدمعاشی پہ اور دلیر بناتے بچوں۔ مدینہ منورہ کا ماحول ہے، چھت نہیں ہے مسجد کی، دیوار کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ کہاں ابو بکر اس وقت یہاں؟ کہاں 2 دن کی بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، مجبوراً یہاں آ کے بیٹھا ہوں۔ کہاں آج تیرے یار کا بھی یہ حال ہے، 3 دن کی بھوک سے میں بھی بے چین ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ صاحبین سے بیٹھنے کی وجہ پوچھی، جب وجہ بتلائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرا 2 دن کا فاقہ ہے، عمر تیرا 3 دن کا فاقہ ہے، میں کالی کملی والا کہتا ہوں میرا آج 5 دن کا فاقہ ہے۔ یہ تینوں افراد پر مشتمل یہ قافلہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر نہیں تھے، مشکات شریف میں ان کی بیوی نے ان کا استقبال کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آئے، اللہ کے نبی کے چہرے پہ نظر پڑی، نقاہت کے آثار بالکل نمایاں تھے۔ باغ میں گئے اور کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کے لے آئے، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا۔ کہا یا رسول اللہ بکری کا بچہ میں نے کٹوایا ہے، ابھی گوشت پکنے میں تھوڑی دیر لگیں گی، وہاں تک آپ یہ دانے تناول فرمائے۔ پھر تھوڑے دانے کھائے، پھر گوشت تیار ہو کے دسترخوان پہ آیا، آپ نے روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، گوشت کی ایک بوٹی روٹی کے ٹکڑے پہ رکھی، خادم سے کہا جا میرا تو 5 دن کا فاقہ ہے، جا میری بیٹی فاطمہ کو دیا، پتہ نہیں اس کا کتنا دنوں کا فاقہ ہوگا۔ ہم فاقہ کہاں جانتے ہیں، ہمیں تو 4 گھنٹے میں کھانا چاہیے۔ مشکات شریف میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا امی عائشہ سے میری امت کی سب سے پہلی بدعت زیادہ کھانے کی ہے۔ کتنے لوگ تو اتنا کھاتے دعوت دینے میں بھی شرم آتی ہے۔ 4 گھنٹے میں بھوک لگے وہ صحت نہیں ہے، وہ بیماری ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جوع البقر، اس کو انسان کی بھوک نہیں کہتے، اس کو گائے کی بھوک کہتے ہیں۔ زکریا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کھانا کھانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا سنت ہے یا نمک چاٹنا بعد میں سنت ہے؟ کہا لوگوں فاقہ کرنا سب سے بڑی سنت ہے۔ یہ سنت تو کوئی نہیں جانتا، ٹنگڑی والی سنت ہے سارے جانتے ہیں۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں حیا کیسی تھی؟ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، 500 سال کی چڑھائی، 500 سال کی برابری، 500 سال کی اترائی، 1500 سال کا سفر، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، انبیاء گزریں گے، رسول گزریں گے، پیغمبر گزریں گے۔ ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھتی تھی، جب عید کا موقع آیا
چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ نہ چڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا او میری فاطمہ تو نے وظیفہ کیوں توڑ دیا؟ ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھتی ہے, آج تو چھت پہ کیوں نہ گئی؟ فاطمہ فرمانے لگی ابا جان عید کا چاند ہے, بڑے اجنبی چھتوں پہ چڑھے ہوں گے, میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری اور اجنبی دونوں کی نظر چاند پر بھی اکٹھی ہو جائے, چہرے پر نہیں چاند پر. شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرا انتقال اگر دین میں ہو جائے پھر بھی میرا جنازہ رات کو اٹھانا. شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر ہے, پوچھا کیوں؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ساری زندگی کسی اجنبی کی میرے اوپر نظر نہیں پڑی, میں نہیں چاہتی میرے مرنے کے بعد اجنبی کی میرے جنازے پر نظر پڑے. کہاں سے لائے ایسی آیا؟ شادیوں میں اتنی تصویریں کھینچواتے سارا البم بھر جاتا, ان کا جی نہیں بھرتا. کہاں سے لائے ایسی پاک دامنی؟ سارا معاشرہ بے حیائی کی دہلیز پر کھڑا ہے. یہ مصیبتیں ایسے نہیں آتی, یہ ہمارے مسلمان لڑکے ایسے نہیں بھاگتی, یہ بے حیائی اور انٹرنیٹ میڈیا کا نتیجہ ہے. ہزاروں لڑکیاں کافروں کے نرگے میں, ہزاروں لڑکیاں ایمان سے دور ہو گئی, کافرہ بن گئی. روزانہ میسج, روزانہ خبریں آتی ہے فلاں کا لڑکا لے کے بھاگ گیا فلانی کی لڑکی کو. قصور ان کا نہیں ہے, قصور ماں باپ کا ہے. ہم نے ان کو فاطمہ کی سیرت نہیں پڑھائی, اتنا بڑا ٹیلی ویژن لا کے رکھا, ان کو فرصت کہاں ہے نماز پڑھنے کی؟ باپ نماز نہیں پڑھتا, بیٹا کہاں سے جنید بغدادی بنے گا؟ ماں نماز نہیں جانتی, بیٹی کہاں سے رابعہ بصریہ بنے گی؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان ہر سال مسلمان سنتا ہے, لیکن آج بھی ہمارے چہرے دیکھو سنتوں سے دور ہے. ہماری زندگیاں دیکھو, جس حسین کو تعلیم دینے والا اللہ کا نبی تھا, جن کا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے, صفہ ایک چبوترا تھا, وہاں طلباء کے لیے صدقے کی کھجوریں آتی تھی. ایک دفعہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا کی انگلی پکڑے پکڑے جا رہے, یہ وہ انگلی ہے مسلمانوں, چاند کو اشارہ کیا, 2 ٹکڑے کر دیے, یہ وہی انگلی ہے. یتیم کے سر پر پھیرا بادشاہ بنا دیا, یہ وہی انگلی ہے. ایک گلاس میں ڈبوئی, اتنا پانی نکلا, اتنا پانی نکلا, 1500-2000 صحابہ سیراب ہو گئے. نانا کی انگلی تھامے تھامے جا رہے, وہاں ڈھیر پڑا ہوا ہے کھجوروں کا. بچہ ہے, معصوم ہے, اتنا شعور نہیں ہے, اتنی سمجھ نہیں ہے کہ بھائی ہم تو سید ہے, یہ صدقے کا مال ہے, ہم نہیں کھا سکتے. ایک دانہ اٹھایا منہ میں رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا بھی کہہ سکتے تھے بیٹا یہ ہمارے کھانے کی چیز نہیں ہے, چل تو نے کھا لیا ٹھیک ہے, اب مت کھانا. نہیں, انگلی منہ میں ڈال کے وہ دانہ باہر کھینچ لیا. کہا ہم تو سید ہے, یہ تو صدقے کا مال ہے, سید کے لیے تو صدقہ لینا حرام ہے. آج بھی یہ مسئلہ اپنی جگہ کھڑا ہے کہ سید کے لیے صدقہ حرام ہے. اب تو ماشاءاللہ صدقے کا کیا جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتا. فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں, مبارک ہو بھائی ہم سید ہیں. اعمال کا ہمارے پاس ہے ایسے. سید کبھی داڑھی نہیں منڈواتا, یہ صبح اٹھ کے کچھ کام ہو جانا داڑھی پہلے منڈواتے ہیں. کہاں نواسے رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹا ہم تو سید ہیں, سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے. انگلی ڈال کے دانا باہر کھینچ لیا. اگر آج غیر کا مال چبا لیا کل کربلا میں قربانی کیا دے گا؟ اور اتنی محبت سارے صحابہ کی نگاہوں میں تھی حسنین کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت کا,
بحرین سے کپڑے آئے تھے، سارے صحابہ میں تقسیم کیے، لیکن حسن حسین کو ایک جوڑا بھی نہیں دیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حسین آئے، کہا چچا جان آپ نے ہمیں کوئی جوڑا نہیں دیا، سب کو تقسیم کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جتنے جوڑے میرے پاس آئے تھے ان میں ایک جوڑا بھی ایسا نہیں تھا جو تمہارے چہروں کے شاعر شان ہو۔ میں نے بحرین کو گورنر کو خط لکھا ہے، آپ کی شان، آپ کے چہروں کی شان کے مناسب میں نے مطابق کپڑے منگوائے، تمہیں پہناؤں گا۔ مال غنیمت آیا، سب کو 500 دیے، جب حسن حسین کی باری آئی 1000 دیے۔ اعراض کرنے والے تو اس وقت بھی تھے، کسی نے کہہ دیا ہم تو بدر میں تھے، احد میں تھے، یہ تو بچے تھے، ابھی کچھ سیانے ہوئے ہیں، ہمیں 500 اور ان کو 1000۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ پلائی، خبردار ان کی برابری کا اگر خیال بھی کیا ہے تو ارے تمہیں کیا معلوم ان کا نانا کون ہے، تمہارا نانا کون ہے، ان کی اماں کون ہے، تمہاری اماں کون ہے۔ پھر وہ وقت آیا، یہودیوں نے نفاق ڈالا، مدینہ پاک میں فتنہ فساد مچایا، صحابہ کرام کے درمیان جنگ و جدل کرایا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں کوفہ سے بے انتہا خط آئے کہ آپ یہاں تشریف لے آئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا نواسا، ابو بکر کا نواسا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مدینے سے ساتھ چلے مکہ آئے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کے اندر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلومات حاصل کرانے کے لیے مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ مسلم ابن عقیل کوفہ آئے، اعلان کیا میں حسین کی طرف سے آیا ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی سمجھ لو ان کی حسین کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئی۔ مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے اتنے لوگوں نے لبیک کہا، اتنے لوگوں نے بیعت کی، 40,000 آدمی بیعت کر چکا۔ کتنے آدمی؟ کتنے؟ 40,000 آدمی۔ جب کوفہ کی گورنمنٹ کو پتا چلا کہ یہ تو معاملہ سارا گڑبڑ ہو گیا، ابن زیاد کی حکومت نے دولت کا منہ کھول دیا، سب کو پیسے دینے شروع کیے، پیسے دے کے خریدا، مال آیا، عقیدت گئی، نہ مسلم ابن عقیل سے کی ہوئی بیعت یاد رہی، نہ حسین یاد رہا، اور کسی کو بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ مال ایسا فتنہ ہے اچھے اچھوں کا ایمان برباد کر دیتا ہے۔ مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے مسلم ابن عقیل کے پیچھے ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی تھے، عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھے، مغرب کی نماز کی نیت باندھی 500 تھے، سلام پھیرا ایک نہیں، سارے دولت کے پیچھے بھاگ گئے۔ مسلم ابن عقیل کوفہ شہر میں اکیلے گلی کوچوں میں چکر کاٹ رہے، چلتے پھرتے گھومتے تھک کر ایک دروازے کی دہلیز پر بیٹھ گئے۔ اندر سے ایک عورت آتی ہے، محسوس کرتی ہے نبوت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، دروازہ کھولا، دہلیز پر ایک خوبصورت جوان بیٹھا ہے، پوچھا تو کون ہے؟ مسلم ابن عقیل فرمانے لگے میں حسین کی طرف سے آیا ہوں، میرا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ وہ عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئے۔ مسلم ابن عقیل فرمانے لگے مجھے اندر نہ بلاؤ، تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا۔ وہ عورت کہنے لگی میں بھی ایمان کی پکی ہوں، سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر کوئی تیرے قریب آئے گا۔ وہاں انعام تھا، جو مسلم ابن عقیل کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا ملے گا، اتنا ملے گا۔ سارے لوگ ڈھونڈنے نکلے تھے، مسلم ابن عقیل کہنے لگے اندر نہ بولا، تیری جان کا خطرہ ہے، ارے یہ لوگ تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کہا میں بھی ایمان کی پکی ہوں، اندر آ جاؤ، سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر کوئی تمہارے قریب آئے گا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے اس عورت نے نبھایا، سب سے پہلے اس نے اپنی گردن کٹائی۔ مسلم ابن عقیل کوفہ شہر میں اکیلے ہے، تنے تنہا ہے، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، خاندان نبوت کا کوئی فرزند مسلمانوں کبھی ہتھیار نہیں ڈالتا، سامنے سارے کوفہ والے ہیں، مسلم ابن عقیل اکیلے ہیں، جھوٹ بول کے اوپر بلایا، ایک یزیدی نے تلوار ماری، دونوں لب کٹ گئے، پھر سر قلم کر کے کوفہ کے بازار میں پھینک دیا۔ میاں جھوٹ بولنا مسلمانوں یہ یزیدیوں کا کام ہے، جھوٹ بولنا باطل طاقتوں کا کام ہے، جھوٹ بولنا ظلم بربریت والوں کا کام ہے۔ خاندان نبوت کا کوئی فرزند کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہمارا وتیرہ، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہماری حسینیت
ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم ہمیشہ ہر وقت سچ بولے. نیت کرو انشاءاللہ ساری زندگی سچ بولیں گے. مسلم ابن عقیل شہید ہو گئی اور شہادت بہت بڑی نعمت ہے. بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل کی تمنا ہے, آرزو ہے, میرے دل کی حسرت ہے اللہ کی راہ میں 100 مرتبہ شہید کیا جاؤں, 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے, مدینہ منورہ کا ماحول ہے, چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. کسی صحابی نے پوچھا معاذ موت کے ڈر سے رونے لگ گئے ہو؟ معاذ بن جبل فرمانے لگے ارے موت سے کیا گھبرانا, وہ تو اٹل حقیقت ہے. معاذ بن جبل پھر وہ صحابی پوچھنے لگے معاذ پھر رونا کس بات پہ آ گیا؟ معاذ بن جبل فرمانے لگے میرے دل کی تمنا پوری نہ ہوئی, میرے دل کی حسرت پوری نہ ہوئی, میرے دل کا شوق پورا نہ ہوا. صحابی پوچھتا ہے معاذ تیری کیا تمنا تھی؟ معاذ ابن جبل کہنے لگے میرے دل کی تمنا تھی گرمی کا موسم ہو, رمضان کا مہینہ ہو, جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آ جائے, میں ننگی تلوار لے کے جاؤں, کئی کافروں کو واصل جہنم کروں. پھر وہ سارے مجھ پر ٹوٹ پڑتے, کوئی میری زبان کاٹ دیتا, کوئی میری ناک کاٹ دیتا. اللہ کے دربار میں میری پیشی ہوتی, میرا رب مجھ سے پوچھتا معاذ کیا چاہتا ہے, میں کہتا بولوں کیسے, منہ میں زبان نہیں. میرا اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ کیا چاہتا ہے, میں اشارے سے کہتا روزے کی حالت میں آیا ہوں, حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں. بس وہ تمنا پوری نہیں ہوئی تھی نا, اس وجہ سے رو رہے تھے. در تیرا سر میرا, دل میرا, گھر تیرا, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. شہادت تو مانگنی پڑتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت تو دعا مانگتے تھے. یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تھی. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, مولا بستر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں, میرے دل کی آرزو ہے مجھے ایسی موت دے, در تیرا سر میرا. اور دوسری دعا کیا مانگی؟ اللہم اجعل موتنا فی بلد محمد, یا اللہ مجھے روضہ رسول میں نبی کی قربت میں سونے کا موقع دینا. اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کی موت نصیب فرمائے. کتنوں کا ویزا لگتا ہے نا تو روتے, اب کیوں روتا ہے, کہاں سنا ہے وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے, کتنے دب کے مر جاتے. ارے تو بھی مر جاتا ہے, یہاں کی مٹی میں رکھا کیا ہے. اچھا ہے نا مدینے کی موت آئے تو مبارک لوگ ہوتے, خوش نصیب سعید لوگ جو ہوتے جن کو بقی میں سونا نصیب ہوتا ہے, ورنہ یہیں ایڑیاں رگڑتے اسپتالوں میں تڑپتے مر جاتے. کورونا میں نہیں دیکھا کتنی کی لاشوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. کبھی کبھی ہم کسی کا آخری وقت دیتے ہمیں خود دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے کہ یار آدمی اتنا بے بس ہو جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی موت دے, اللہ کی توحید, نبی کی محبت, صحابہ کرام کی عظمت, اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر گزرنے لگا, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے, پوچھا کدھر جا رہے ہو, کہا جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آیا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ارے مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ, مجھے بھی ساتھ لے چلو, لیکن میری طبیعت ناساز ہے, بیمار ہوں, اگر میرا راستے میں انتقال ہو جائے مجھے کہیں دفن کر کے تم نہ چلے جانا, بلکہ مجھے اس میدان میں چھوڑ دینا جہاں حق و باطل کا مقابلہ چل رہا ہو. میرے دل کی تمنا ہے کسی مجاہد کے گھوڑے کا سر, کسی مجاہد کے گھوڑے کا پیر میرے سروں پہ آ جائے, کل قیامت کا دن ہوگا, میں بھی اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا الہ العالمین میں بھی میدان جہاد سے اٹھ کے آیا ہوں. اب شروع میں تو 40,000 نے لبیک کہا تھا, ساروں نے بیعت کی تھی, معاملات تو بعد میں بگڑے. تو مسلم ابن عقیل نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا تھا, آ جاؤ, سارے استقبال کے لیے تیار ہے, سارے عقیدت مند ہے. پھر بعد میں یہ ہوا مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا.
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جانتے کہ وہاں معاملہ سارا گڑبڑ ہو چکا ہے. 22,000 لشکر جرار کے سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا. ایسا خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی, آسمان کو دیا جاتا آسمان پھٹ جاتا, پہاڑوں کو دیا جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کہاں لوگوں, اس وقت روئے زمین پر میرے سوا نبی کا نواسا کوئی نہیں. میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا, ساری زندگی زنا نہیں کیا, ساری زندگی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا. اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں ہے مجھے کہو, میں واپس مدینہ چلا جاتا ہوں, ورنہ اپنے حاکم وقت سے میری ملاقات کرا دو یا کسی سرحد پر جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہو جاتا ہوں. تینوں باتوں کا یزیدیوں نے ایک ہی جواب دیا, یہیں کھڑے کھڑے حمایت کا اعلان کر دو, ووٹ ڈال دو, یعنی ہمارے گروہ میں آ جاؤ. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے نبی کا دیا ہوا درس نانا کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف کرانا چاہتے ہیں. فرمانے لگے, وہ لوگوں تم نے مجھے پہچانا نہیں, میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والا, فاطمہ کا دودھ پینے والا, شیر خدا علی مرتضی کا نور نظر, نانا کی گود میں کھیلنے والا حسین ابن علی کو میں آج اعلان کرتا ہوں 22,000 لشکر جرار کے سامنے میری گردن کٹ سکتی ہے, ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتی. بغیر حاکم وقت سے ملاقات کرائے تم مجھ سے ووٹ مانگتے ہو. بچوں کو یتیم کرایا جا سکتا ہے, عورتوں کو بیوہ کرایا جا سکتا ہے, خود اپنا کیما کرایا جا سکتا ہے, لیکن ظالم کے سامنے کبھی جھکایا نہیں جا سکتا. ہاں, جان کا سودا کر سکتا ہوں, ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اگر چاہتے تو کوئی ہیلا وسیلہ بنا کر نکل جاتے, جھوٹ بول کر نکل جاتے, غلط زبانی کر کے نکل جاتے, کوئی طریقہ کار اپنا کر نکل جاتے. لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے اگر آج غلط زبانی سے کام لیا کل نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا. سارا منظر بھانپ لیا, خیمے میں تشریف لے گئے, گھر کی مستورات کو اکٹھا کیا, اللہ کا قرآن سنایا, استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. او میرے گھر کی مستورات, او خواتین, میری زبان کو بھی دیکھو, اللہ کے قرآن کو بھی دیکھو, ان اللہ مع الصابرین. نماز کا خیال رکھنا, صبر کا دامن نہ چھوڑنا. میں نے تمہیں قرآن پہنچایا, میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچایا. او میری زینب, او میری بیٹیوں, او میری بہنوں, اگر اس خاندان نے قرآن چھوڑ دیا قرآن تھامنے والے کہاں سے آئیں گے. فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی. 146 ہے اس طرف, سامنے 22,000 یزیدی ہے. ایک عورت تھی, وہ اپنے بچے کے ساتھ میدان کربلا کے پاس سے گزر رہی تھی. مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے اس لڑکے کا نام تھا وہب ابن کلب. جب شور کی آواز کانوں میں آئی, جنگ شروع ہو چکی ہے, تو وہ بیٹا کہنے لگا ماں سے, ماں یہ شور کیسا ہے؟ کہا پتہ نہیں بیٹا کون سا شور ہے. کہا لگتا ہے کوئی جنگ ہو رہی ہے. کہا ماں تو رک, میں دیکھ کے آتا ہوں. وہ دوڑا بھاگا گیا, میدان کربلا کا جب منظر دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دوڑا بھاگا ماں کے پاس آیا, کہا اماں قہر ٹوٹ پڑا, غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا یزیدی لوگ گلشن نبوت کو اجاڑ رہے, بے دردی سے حسین کے بچوں کو قتل کر رہے. وہ ماں بھی تو ماں تھی. آج کے زمانے کی عورت ہوتی سب سے پہلے پیشانی چومتی, اچھا ہوا تو سرک کے آ گیا. وہ کہنے لگی میں نے تجھے حلال کا جنا, وضو کر کر کے میں نے تجھے دودھ پلایا, اتنا بڑا ظلم دیکھ کر میرے پاس آنے کی فرصت کہاں سے مل گئی. وہ کہنے لگا اماں ارادہ تو واپسی کا ہی ہے, لیکن یہاں تو میرے انتظار میں جنگل میں کھڑی رہتی. دراصل میں تو تجھے بتلانا آیا ہوں. آج کل تو بچے کہاں جاتے ہیں نا, ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, گھر والی سارا کچھ جانتی ہے. حالانکہ اللہ نے ماں کی دعا میں وہ طاقت رکھی, اللہ بندے کا نصیب کھول دے. چھپا چھپا کر لاتے, ماں پوچھتی بیٹا کیا ہے, حالانکہ ہوتا ہے آئس کریم کا ڈبہ. کہا میری گھر والی کی دوائی ہے. جب چھوٹے ہوتے ہیں نا, کوئی چیز سخت ہوتی ہے, چبا نہیں سکتا بچہ, ماں اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے.
اب 2 پیسے کمانے کی طاقت آ گئی، شادی ہو گئی، گھر والی آ گئی، کاروبار سیٹ ہو گیا، منہ میں دینا تو دور کی بات، ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں۔ کہا ماں تو میرے انتظار میں یہاں رکتی، میرا ارادہ تو واپسی کا ہی ہے۔ کہا پھر جا۔ وہ ماں بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ وہاب ابن کلب خیمے میں گئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ادب سے، کہا خاندان نبوت کا سپاہی ہوں، آپ کا تابع دار ہوں، شرکت کی اجازت چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ۔ ننگی تلوار لے کر وہاب ابن کلب میدان میں آئے، کہیں یزیدیوں کو مارا، پھر کسی کو موقع مل گیا، ماری زور سے تلوار، گردن دور جا کے پڑی۔ وہ ماں وہاں کھڑی ہے، اس نے دامن پھیلایا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا مولا میرے بیٹے کی قربانی قبول فرما۔ وہ ایک یزیدی تھا، اسے پتا چلا یہ اس کی ماں ہے، اس نے کٹا ہوا سر اٹھایا، ماں کی گود میں ڈال دیا۔ وہ ماں نے چوما نہیں، چاٹا نہیں، پیار نہ کیا، وہ کٹا ہوا سر اٹھایا، واپس میدان میں چھوڑ دیا۔ اللہ کے نام پر دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے۔ کیا ایمان تھا مسلمان! ہمارا ایمان کیسا ہے؟ صبح مسلمان ہے، پتہ نہیں شام کو موت آئی ایمان بچتا بھی ہے کہ نہیں۔ ماں ہوتی ہے، ممتا سے بھرا پڑا اس کا دل ہوتا ہے۔ ایک ایک کڑیل جوان آتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر 72 تلواروں نیزوں کے زخم لگے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، تیمم کر کے سجدہ کیا، مولا میرے دل کی تمنا ہے، نماز میری پسند ہے، در تیرا سر میرا، دل میرا گھر تیرا، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ مولا میرے دل کی تمنا ہے، میرا ایمان ہے، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ میرے دل کی تمنا ہے سجدے میں میری موت آئے، کل قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا، سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو میرے نام پہ شہید ہو گیا، جو میرے نام پہ قربان ہو گیا، جو میرے قرآن کے پیچھے شہید ہو گیا، ارے او دنیا والو، تمہاری نظر میں یہ مردہ ہو سکتے ہیں، ہماری نظر میں زندہ ہے، کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا کر کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ یہ جلوس جب ایک مسجد کے پاس سے گزرا، امام زین العابدین خاندان نبوت کا سب سے چھوٹا سا فرزند زندہ ہے، ایک سرکاری ملے کو مستی سوجی، اس نے زور سے چلا کر کہا ارے او حسینیو، مزہ چکھ لیا، مل گئی، بن گئی تمہاری حکومت۔ امام زین العابدین کہنے لگے قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ۔ امام زین العابدین فرمانے لگے ارے 72 شہید ہو گئے، لیکن آج بھی جیت ہماری ہے، ہار ہماری نہیں، نبوت بھی ہماری، امامت بھی ہماری، شہادت بھی ہماری۔ ارے او ملا تو مجھے اتنا بتا اذان ہوئی کہ نہیں؟ کہا نہیں، میں ابھی جا کے اذان دوں گا۔ امام زین العابدین فرمانے لگے ارے دیکھ، حکومت تیری، اقتدار تیرا، لشکر تیرا، دولت تیری، مال تیرا، سب کچھ تیرا، آج بھی اگر تیری اذان میں میرے نانا کا نام آتا ہے جیت میری ہے۔ حکومت تیری، اقتدار تیرا، دولت تیری، لشکر تیرا، مال تیرا، ارے سب کچھ تمہارا ہے، پھر بھی تمہاری اذان میں میرے نانا کا نام کیوں؟ آج بھی اگر تیری اذان میں میرے نانا کا نام آتا ہے جیت ہماری ہے۔ حسین تو دلوں میں زندہ ہے، بولو بے شک، گھروں میں زندہ ہے، دکانوں میں، بازاروں میں زندہ ہے۔ حسین کے نام کے جلسے ہوتے، آج تک کبھی سنا ابن زیاد کے نام کا جلسہ ہوا، شمر کے نام کا جلسہ ہوا، یزید کے نام کا جلسہ ہو؟ ارے کیسا تمہارا مقتدا و لیڈر ہے، تم نام لیتے شرماتے ہو، نام لینے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہو کوئی ہے تو نہیں، لینے سے پہلے دیکھنا، لینے کے بعد شرمندگی۔ ہمارا حسین وہ حسین ہے جب ہم ان کا نام لیتے ہیں ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔
کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ پھر بعد میں امتیوں میں ایسے اکابر بھی دنیا میں آئے جنہوں نے انگریزوں سے جہاد کیا اور شہید ہو گئے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، اللہ والے گزرے، شیخ الہند کے مرید ہے، بچیوں کو، معصوم بچیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گھر سے باہر نکالا تھا، گھر کو آگ لگائی، جائیداد کو آگ لگائی۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں پھر مجھے امبالہ لایا گیا، میں نے جیل میں جا کے دیکھا مولانا یحییٰ علیہ پٹنہ والے، مولانا حمید اللہ سورت والے پہلے ہی سے جیل میں موجود ہیں۔ سارے انگریزوں نے 15 کلو 15 سیر لوہے کے وزنی کڑے ہمارے ہاتھوں میں پیروں میں پہنا دیے، گھوڑے کو ہنکانے والا چابک مار مار کے ہمیں چلایا گیا، نماز کا وقت ہو جاتا تھا، مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہم تیمم کر کے سجدے میں چلے جاتے تھے، وہ انگریز 4-5 انگریز زور سے چابک مارتا تھا، سبحان ربی الاعلیٰ میں اتنا مزہ آتا تھا ہمیں کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ ہمیں تو ڈھنگ کا سجدہ بھی نہیں آتا، نماز میں ہوتے ہیں دھیان ہمارا کہیں اور بھٹکتا ہے۔ وہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے تو ایک بندہ رو رہا تھا، اس کا دھیان نہیں تھا وہاں، وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا میں نے ایسی کوئی بات تو کی نہیں کہ رونے کی، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو بندہ کہنے لگا آپ جب تقریر کرتے ہو آپ کا سر گردن ہلتی ہے، آپ کی داڑھی بھی ہلتی ہے، آپ کی جب داڑھی ہلتی ہے مجھے میری مرحوم بکری یاد آ رہی ہے۔ ہماری نمازوں کا بھی یہی حال ہے، اللہ دھیان والی نماز نصیب فرمائے۔ وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنون اس کے آگے سے گزرا تو وہ آدمی نے سلام پھیر کے اس کو بلایا، کہا میری نماز خراب کر دی؟ کہا کیوں؟ کہا میرے آگے سے گزر گیا، میری نماز تو نے خراب کر دی۔ کہا نماز پھر سے پڑھ۔ کہا آگے سے تو گزرے نماز میں لوٹاؤں؟ کہا ایک لڑکی کے عشق میں مجھے تو نظر نہیں آیا، رب کے عشق میں میں تجھے کیسے نظر آ گیا؟ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ویسی ہماری نماز ہے۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے تیسرے دن انگریز کا ایک قاصد آیا چٹھی لے کر، کہا لو، تو چٹھی کھولی، لکھا ہوا تھا پرسوں تم تینوں کو پھانسی دے دی جائے گی۔ تینوں اچھلنے کودنے لگے تو کہنے لگا انگریز گورنر یہ شادی کا کارڈ نہیں ہے تو پھانسی کا پرچہ ہے۔ کہا جانتے بھائی ہمارا ایمان تو قرآن پہ ہے، ہم تو یہی آرزو رکھتے ہیں کہ ہم دین کے پیچھے، اللہ کی عزت رسول کے پیچھے ہم قربان ہو جائیں۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے پھر مجھے لاہور کے پنجرے میں بند کر دیا گیا، چاروں طرف کانٹے، خاردار پنجرا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ لیٹ سکتا تھا، نہ نیند آ سکتی تھی۔ مجھے یہ دل میں خیال آیا شاید یہ میرا آخری وقت ہے۔ میرے دل سے صدا آئی درود پاک پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جاؤں۔ میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، اچانک مجھے گشی آئی، بے ہوشی آئی، دھڑنگ سے گرا، ادھر کانٹا چبھا، ادھر محمد مصطفیٰ کا مجھے دیدار مل گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ دولت نصیب فرمائے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کاٹا، ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، اس ظالم نے ہونٹوں پر چھڑی ماری۔ 70 سالہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے، کہا ظالم ادھر سے چھڑی ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کے لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ سارا گھرانہ شہید ہو گیا، عورتیں خیمے سے باہر نہ نکلی۔ پھر جب عورتیں مدینے کی طرف واپس پلٹی، وہ جو محافظ قافلہ تھا جس نے پانی پلایا تھا، خواتین کو وضو کرایا تھا، خدمت کی تھی، زینب نے اپنے کنگن اتارے اور محافظ قافلہ کو دے دیے کہ بھائی لے، اس سے علاوہ میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آدمی بھی بڑا سعید تھا،
وہ بھی بڑا ہوشیار آدمی تھا. وہ مدینے کا محافظ کے قافلے کا محافظ کہنے لگا ارے او زینب چاندی کا انعام لوں گا کل ختم ہو جائے گا, سونے کا انعام لوں گا کل ختم ہو جائے گا, روپیے پیسے کا انعام لوں گا کل ختم ہو جائے گا, لیکن میں اپنا انعام چھوڑوں گا بھی نہیں. وعدہ کرو کل قیامت کا دن ہوگا, میری سیاہکاری میری گنہگاری جب مجھے پھنسائے گی نانا سے سفارش کرا کر میری بخشش کراؤں گی. انعام کیوں چھوڑوں, میں انعام نہیں چھوڑتا, لیکن بخشش کا وعدہ کرو. ہشام ابن عبد الملک یہ تو بہت بڑا گورنر تھا. جب طواف کرنے جب چکر لگا رہا تھا تو اس کے دل میں یہ آرزو آئی کہ میں حجر اسود کو چوموں, بوسا دوں, لیکن بھیڑ اتنی تھی, رش اتنا تھا کہ اس کے لیے جانا مشکل تھا. تو اس نے تھوڑی دیر توقف کیا, ابھی تھوڑی بھیڑ کم ہوگی تو میں چوم لوں گا. اتنے میں امام زین العابدین بھی آ گئے. امام زین العابدین نے بھی دیکھا رش زیادہ ہے, تھوڑا توقف کیا, تھوڑے لمحے توقف کیا, مجمع نے فوراً راستہ بنایا. امام زین العابدین نے آسانی سے بوسا دے دیا. تو اس کو آگ لگ گئی کہ میں تو گورنر ہوں, حاکم وقت ہوں, میرے لیے کسی نے راہ نہ چھوڑی, اور امام زین العابدین کے لیے ساروں نے راہیں چھوڑ دی. تو اس نے جو درباری شاعر تھا جس کا نام تھا فرزدق, اس سے پوچھا یہ کون ہے, حالانکہ جانتے ہیں کہ امام زین العابدین ہے, لیکن اگر کسی کی حیثیت کو گھٹانا ہو تو جاننے کے باوجود بھی بندہ کہتا ہے یہ کون ہے, اس سے اس کی شان گھٹتی ہے. حالانکہ جانتا ہے وہ درباری شاعر تھا, اس کو یہ تاثر دلا رہا تھا کہ تو کوئی ایسا شعر کہہ دے جس سے میرے جذبہ حسد کو قرار ملے اور میری روح میں آسودگی ملے. لیکن وہ فرزدق جو شاعر تھا اس نے امام زین العابدین کی طرف جواب دیا اور کہا کہ آپ اسے نہیں جانتے, یہ کون ہے؟ اسے تو فرش والے بھی جانتے, عرش والے بھی جانتے, اس کو نہیں جانتے, اس کو تو حیل و حرم والے بھی جانتے, آپ ان کو نہیں جانتے, ان کو تو بطحا کا پتھر بھی جانتا ہے. اب پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اب حاکم وقت تھا, اس کو غصہ آیا تو اس نے فرزدق کو جیل میں ڈلوا دیا. جب امام زین العابدین کو پتا چلا, اشرفیوں کی ایک تھیلی اس کو جیل میں بھجوائی, اس نے تھیلی ہاتھ میں لی, اس کو چوما, آنکھوں سے لگایا, اور جو خادم تھا اس کو تھیلی واپس کر دی اور کہا ساری زندگی میں نے پیسے کمائے ہیں شاعری کر کر کے, لیکن آج میں نے جو شعر پڑھا ہے وہ شاعر پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ امام زین العابدین کے نانا کی سفارش کرانے کے لیے پڑھا ہے. حق کی جماعت تھی مسلمانوں, حق والوں کے گھر سے نکلی تھی, حق کی راہ میں شہید ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کی بچھائی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے, نمازوں کا پابند بنائے, صبر, اللہ صبر اور شکر دونوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے. نعمت کے ملنے پر صبر شکر ہے, جشن نہیں, مصیبت کے آنے پر صبر ہے, ماتم نہیں. ہم نے یہ دونوں چیزیں چھوڑی ہوئی ہے, صبر اور شکر, یہ دونوں چیزوں کو دامن سے باندھ لو. علامہ غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے صبر اور شکر اگر یہ دونوں سواریاں ہوتی میں اسی پر بیٹھا رہتا, کبھی سواری سے اترتا ہی نہیں. اس لیے مسلمانوں نیت کرے, اگر ہم سچے حسینی بننا چاہتے تو موت تک پیغام حسین کو ہم اپنے دامن سے باندھ لے. نماز نہیں چھوڑنی, انشاءاللہ بولو ایک نماز نہیں چھوڑیں گے, انشاءاللہ سچا پکا حسینی بنیں گے, بولو زور سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کا بیٹھنا لمحہ لمحہ مستجاب فرمائے. نوجوان کمیٹی اور یہ مسجد کے جو ٹرسٹی حضرات ہیں, ہمارے بہت سارے دوست احباب ہیں جنہوں نے رات دن محنتیں کی, اشتہار چھپوایا, دعوتیں دی اور 1200 آدمیوں کا کھانا پکوایا. اللہ ان کے کاروبار میں عزت آبرو میں خوب برکت عطا فرمائے. ہر قسم کے شرور اور فتن سے اللہ تعالیٰ خادموں کی مکمل حفاظت فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا, قرب, خوشنودی, ڈر, خوف, معرفت, پہچان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.